آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جو حکمت اور طاقت دونوں کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کہانی میں ایمان، قیادت اور عاجزی کے ایسے سبق پوشیدہ ہیں جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چرواہے کا پختہ ایمان ایک بہت بڑے اور ظالم بادشاہ کی زبردست طاقت کو شکست دے سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کا مرکز ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز اس واقعے سے کرتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، یعنی ایک چرواہے کی ایک دیو جیسے طاقتور بادشاہ پر فتح۔ یہاں منظر کچھ یوں ہے کہ ایک طرف ایک نوجوان چرواہا حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان ہے، اور دوسری طرف ہے پہاڑ جیسا جالوت جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ یہ بادشاہ طالوت کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا۔ میدان جنگ میں صرف ایک غلیل ہاتھ میں لیے اور دل میں ایمان کی طاقت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے دی۔ یہ فتح دراصل جسمانی طاقت پر ایمان کی جیت کی ایک ایسی مثال بن گئی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہی ایک فتح تھی جس نے ان کے لیے بادشاہت کا راستہ کھول دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر سے بادشاہ بننے کا یہ سفر کیسے طے ہوا۔ تو دیکھیں، ہوا یہ کہ سب سے پہلے جالوت پر فتح ملی جس سے ہر طرف ان کی عزت بڑھ گئی۔ پھر بادشاہ طالوت نے ان کی قابلیت کو پہچانا اور آخر کار وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب ہوئے۔ ذرا سوچیں، ایک چرواہے سے بادشاہ تک کا یہ کتنا غیر معمولی سفر تھا۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت ہی خاص حیثیت نظر آتی ہے، پیغمبر بادشاہ کی۔ مطلب یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس میں ایک پیغمبر کا روحانی اختیار بھی تھا اور ایک بادشاہ کی حکمرانی کی طاقت بھی۔ روحانی اور دنیاوی دونوں قیادتیں ایک ساتھ، یہ اس زمانے میں بہت ہی نایاب بات تھی۔ لیکن ان کی بادشاہت صرف حکومت تک ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کچھ خاص نعمتیں بھی عطا کی گئی تھیں۔ حکمت کی نعمت اور لوہے پر قدرت رکھنے کی نعمت۔ اللہ نے انہیں 3 بہت ہی زبردست تحفے دیے۔ ایک تو مقدس کتاب زبور عطا کی، دوسرا ایک ایسی خوبصورت اور پرکشش آواز دی کہ سننے والا کھینچا چلا آئے، اور تیسرا لوہے کو اپنے ہاتھوں سے نرم کر کے کوئی بھی شکل دے دینے کا معجزہ۔ چلیں ان کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ ان کی آواز کا تو عالم یہ تھا کہ اس میں ایسی گہرائی اور خوبصورتی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے نا، تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ پہاڑ اور پرندے تک ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگتے تھے۔ ذرا سوچئے اس منظر کے بارے میں، کیا سما ہوتا ہوگا؟ اور پھر آتا ہے لوہے کا معجزہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ سخت لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں میں بالکل موم یا مٹی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اسی صلاحیت سے وہ حفاظتی زریں بناتے تھے جو اس وقت کی جنگی ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا۔ تو بادشاہت، معجزے، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ان سب کے پیچھے وہ شخصیت کیسی تھی؟ ان کی زندگی میں عبادت اور عاجزی کا کیا مقام تھا؟ آئیے ان کے کردار کی اس گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ یہ چارٹ ان کی گہری عبادت کی جھلک دکھاتا ہے۔ دیکھیں ان کا معمول کیا تھا، ایک دن روزہ رکھنا اور اگلے دن افطار کرنا، اور اسی روزے کو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ کہا گیا ہے۔ اس قدر نظم و ضبط یہ ان کے اللہ سے گہرے تعلق اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کی پوری زندگی نظم و ضبط کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے اپنے دن کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ صبح کا وقت اللہ کی عبادت اور حمد کے لیے مخصوص تھا، دوپہر میں بادشاہ کی حیثیت سے عدل و انصاف کے فرائض انجام دیتے، اور شام کو وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ پیغمبر، بادشاہ اور ایک محنت کش، تینوں کرداروں کو انہوں نے کمال کے توازن سے نبھایا۔ اور شاید یہی ان کی عظمت کا سب سے بڑا راز ہے۔ ذرا غور کریں، ایک بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ریاست کے خزانے پر انحصار نہیں کیا، بالکل عاجزی سے رہتے تھے اور اپنی روزی اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کماتے تھے۔ خود انحصاری کا اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئے؟ ان کی لیگسی کیا ہے؟
ان کے بعد اس عظیم وراثت کو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے بڑھایا۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑے پیغمبر اور بادشاہ تھے، جنہوں نے علم اور حکمت کی اس شمع کو روشن رکھا۔ تو اگر ہم ان کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کچھ بہت ہی اہم اور بنیادی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے عاجزی اور انکساری، پھر اللہ پر مکمل بھروسہ اور یہ احساس کہ قیادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہاں، سب سے بڑھ کے عدل و انصاف کی اہمیت۔ یہ ایسے اصول ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ کسی بھی رہنما کی اصل طاقت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ اس کی فوج اور اس کا تخت و تاج ہے، یا پھر اس کا ایمان، اس کی حکمت اور اس کا انصاف؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اس سوال کا ایک بہت ہی روشن اور واضح جواب دیتی ہے۔